السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کا آج 22واں پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر ثنا کامل۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کریں، پہلے ہم لاسٹ پروگرام پر ایک نظر بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ پروگرام میں جو اہم بات کی تھی وہ غزوہ خندق کی بات کی تھی۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر دوم کی بات کی تھی اور آخر میں بنو قریظہ کی غداری کی بات کی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ بنو قریظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن کے معاہدے پر تھے، لیکن انہوں نے دوسرے یہودی قبیلوں کے ساتھ مل کر عہد شکنی کی، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد رنج ہوا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فارغ ہونے کے بعد جس مشن پر وہ گئے وہ تھا بنو قریظہ، یعنی غزوہ بنو قریظہ کا مشن۔ اسی بات سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ہم پروگرام سورۃ الاحزاب کی آیت 27 سے شروع کریں گے۔ ترجمہ: اللہ کی قدرت دیکھو، اس نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے خالی پھیر دیا، ان کو کچھ فائدہ نہ ہوا، اور اللہ نے مسلمانوں کو لڑائی کی نوبت نہ آنے دی، اور اللہ زور والا غالب ہے۔ اور اہل کتاب کو جنہوں نے عہد شکنی کر کے مشرکوں کی مدد کی تھی، ان کے قلعوں سے اتار لایا اور ان کے دلوں میں تمہاری دھاک بٹھا دی۔ تم ان میں سے بعض کو قتل کرنے لگے اور بعض کو قید، اور اللہ نے تم کو ان کی زمین میں اور ان کے گھروں اور ان کے مالوں کا وارث بنایا، اور اس ملک کا جہاں تم نے ابھی تک قدم ہی نہ رکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لسنرز، اس آیت میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عہد شکنی کا ذکر کیا ہے، ان سے مراد ہے بنی قریظہ کے یہودی۔ تو لسنرز، یہ آیت سننے کے بعد آپ کے سامنے پچھلے پروگرام کا پورا ریکیپ ہو گیا ہوگا۔ اس آیت میں جہاں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا ہے، ان سے مراد ہیں بنو قریظہ کے یہودی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے وعدے کی عہد شکنی کی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق سے فارغ ہوئے تو صبح سویرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مدینہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس اتار دیا، اسلحہ سنبھالا اور غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ظہر کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ریشمی عمامہ پہنے ہوئے خچر پر سوار تھے اور اس کی زین پر ریشمی چادر تھی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اور اسلحہ کھول کر رکھ دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے زرہ اتار دی ہے، اور ہم ملائکہ نے ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا۔ یعنی لسنرز، یہ وہ ملائکہ تھے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجے گئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے اٹھے اور فوراً تیار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، میں اب دشمن کے تعاقب میں نکل رہا ہوں۔ یعنی لسنرز، دشمن کے تعاقب میں نکلنے کا مطلب یہ تھا کہ بنی قریظہ کی طرف نکل رہا ہوں۔ پھر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیا ہے۔ میں انہی کی طرف جا رہا ہوں اور میں ان کے اندر بے چینی اور خوف کی لہر دوڑا دوں گا۔ یعنی یہ اللہ کی مدد تھی کہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے تھے اور مسلمانوں کا رعب دشمنوں پر بٹھانے کے لیے جا رہے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کرنے والے کو حکم دیا اور اس نے اعلان کیا کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت گزار ہے، یعنی حکم ماننے والا ہے، وہ بنی قریظہ میں جا کر عصر کی نماز ادا کرے۔ یعنی لسنرز، اس حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے عصر تک وہاں پہنچ جائے، چونکہ اس وقت ظہر کا وقت ہو رہا تھا، اور ظاہر کہ اگر ابھی مسلمان نکلتے تو عصر کے وقت تک وہاں پر پہنچ جاتے۔ یعنی دیر نہ کرو، تمہاری عصر کی نماز بنو قریظہ میں آئے گی۔ امام بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوئے تو گویا میں بنی غنم کی گلیوں میں جبرائیل علیہ السلام کی سواری کا گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام خچر پر سوار تھے اور بنو قریظہ کی طرف جا رہے تھے، اور جیسے کہ گھوڑا یا اور کوئی جانور جب ریت یا مٹی پر دوڑتا ہے تو اس کے دوڑنے کی وجہ سے مٹی کا غبار اڑتا ہے،
اسی طرح سے وہ غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا جو جبرائیل علیہ السلام کے خچر کے دوڑنے کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ جو حکم دیا تھا کہ بنو قریظہ پہنچ کر نماز عصر پڑھی جائے، تو اس پر بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے وہاں پہنچ کر نماز پڑھی، اور بہت سو نے وہاں پہنچنے سے پہلے اپنے وقت پر ادا کر دی، کیونکہ بنو قریظہ پہنچتے پہنچتے سورج پہلے ہی غروب ہو چکا تھا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایک گروہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہ تھا کہ تم نماز ترک کر دو، اسی لیے ہم نے نماز اپنے وقت پر ادا کر دی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دوسرے گروہ نے کہا کہ بخدا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور تاکید کے پابند ہیں، اسی لیے اگر نماز قضا ہو گئی تو ہم خطا کار نہیں ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی گروہ پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے راستے پر روانہ ہوئے تو راستے میں لوگوں سے پوچھا، کیا یہاں تمہارے پاس سے کوئی گزرا ہے؟ راستے میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہمارے پاس سے وہیہ کلبی سفید خچر پر سوار ہو کر گزرا ہے، اس کے خچر کی پشت پر ایک ریشمی چادر تھی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو کہ بنی قریظہ کو اضطراب اور بے چینی میں ڈالنے کے لیے اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور خوف پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نکلے تھے اور بنو قریظہ کے انا نامی ایک کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی قریظہ کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے قلعوں میں بند ہو کر رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ یہود نے جب دیکھا کہ محاصرہ تو طول پکڑ رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں، چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی درخواست منظور کر لی اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیا۔ یہود نے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں، میں یہی مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ محاصرہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے بنو قریظہ کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ چنانچہ 25 روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو باندھ لیا اور عورتوں اور بچوں کو علیحدہ کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ لوگ اس بات پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے؟ بنو قریظہ نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ معاملہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے ہے۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ لسنرز، یہ فیصلہ ان کی بے حد زیادتیوں پر ہی کیا گیا تھا، اور جس طرح کے دھوکے اور فریب انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیے تو یہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا۔ یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق بھی تھا، بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر کیا گیا تھا۔ اس جنگ کے خاتمے پر مسلمانوں کے پاس مال غنیمت بھی آیا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5واں حصہ نکال کر باقی مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ شاہ سوار کو 3 حصے دیے، 2 حصے گھوڑے کے اور 1 حصہ سوار کا، اور 1 حصہ پیدل چلنے والے کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں بنی قریظہ کے قیدیوں کو نجد بھیجا اور ان کے عوض گھوڑے اور اسلحہ خریدا۔